تو سائن میں کیا میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ان کے بولنے میں، ان کی لینگویج میں بڑا سائن ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کے سائنز میں سے، اس کی آیات میں سے تمہارا سونا ہے جو کہ تم رات اور دن کو سوتے ہو. اینڈ یور سیکنگ آف ہز باؤنٹی، اور اس کا رزق تلاش کرتے ہو. انڈیڈ ان دیٹ آر سائنس فار اے پیپل ہو لسن. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سننے والے ہیں. سلیپ میں کیا سائن ہے؟ سلیپ کیا ہوتی ہے؟ سلیپ پہ کبھی ریسرچ کریں. نیند کیا ہے؟ نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم کیوں سوتے ہیں؟ ہمیں سونے کی نیڈ کیا ہے؟ اور اس میں کیا سائن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سائنز ہیں. میں مختصراً آپ کو سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں. سلیپ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ، ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف اسلیپ، یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری ہوتی ہے لائٹ سی سلیپ، جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے، ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہونے لگتے ہیں. یہ لائٹ سلیپ ہے. اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. ڈیپ سلیپ میں لوئسٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو، انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز. اگر سی آر او سے دیکھیں، انہوں نے سائنٹسٹ نے دیکھا سی آر او لگا کے، ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی، وولٹیج ورسز ٹائم جو گراف بن رہا تھا، وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت، ان کی جو پیک تھی، ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا. ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بلڈ پریشر لوئسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت جاری رہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے چوتھی سٹیج آتی ہے سلیپ کی جو اللہ نے دی، اس کو کہتے ہیں REM سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. ریپڈ آئی موومنٹ میں ایسی میریکولس چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی، ظاہر ہے آگے تو یہ ہوتے ہیں نا آئی لیڈز ہوتے ہیں، اگر آئی لیڈز نہ ہوں اور آپ کسی کو سوتے دیکھ لیں تو آپ ڈر جائیں اور ڈر کے بھاگ جائیں، کیونکہ ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ بہت تیزی سے موو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بہت ریپڈ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی آئی بالز کی. اس کو کہتے ہیں REM سلیپ. REM سلیپ میں آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ نارمل ہوتا ہے، آپ کے مسلز دوبارہ نارمل ہوتے ہیں، آپ کا برین ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے جاگا ہوا ہے. اور REM سلیپ میں آپ کو ڈریمز آتے ہیں. جو ڈریمز ہیں وہ اس سٹیج میں آتے ہیں. دوسرے میں بھی آ سکتے ہیں، ڈیپ سلیپ میں، لائٹ سلیپ میں بھی آ سکتے ہیں کانشیسنیس کی وجہ سے، سب کانشیس کی وجہ سے. لیکن ویوڈ ڈریمز، کلیئر ڈریمز جو ہیں وہ آپ کو REM سلیپ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کا برین فل ایکٹیو ہو جاتا ہے. کس لیے؟ آپ کو ڈیتھ سے بچانے کے لیے. اگر REM نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کے ٹیشوز ہیل نہیں کریں گے، وہ فارم نہیں کریں گے، آپ کے زخم ہیل نہیں ہوں گے اور آپ کی باڈی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر ایکسٹریملی لو چلا جاتا ہے جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں. اور REM سلیپ میں آپ کو ویوڈ ڈریمز آتے ہیں، اور REM سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے، کمپلیٹلی پیرالائز. یہ اللہ کی طرف سے ڈیفنس میکانزم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر REM سلیپ میں آپ کی باڈی پیرالائز نہیں ہوگی تو آپ سلیپ واک شروع کر دیں گے. آپ وہ جو ڈریمز دیکھ رہے ہیں ان پہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کا برین ایکٹیو ہے، آپ کا برین زندہ ہے، آپ کا برین سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کی باڈی اللہ نے پیرالائز کر دی ہے کہ نہیں، اٹھنا نہیں ہے. اور اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح بھی اٹھا رہا ہے. قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے جب تم نیند میں ہوتے ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آل پریز از ٹو اللہ، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی. کون سی موت؟ یہ موت ہے. روحیں بلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ REM کے دوران بلاتا ہے یا اوور آل بلاتا ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس دوران. اور جن لوگوں کو سلیپ واک ہوتی ہے تو یاد رکھیں ان کے جو پونز ہوتے ہیں، جو برین کا سٹرکچر ہے پیچھے، اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سلیپ واک شروع کر دیتے ہیں. تو REM کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ریپڈ آئی موومنٹ میں جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، اور پیرالائز ہونے کی وجہ ورنہ انسان جو ہے وہ پرفارم کرنے لگ جائے گا وہ ایکشن جو وہ ڈریم میں دیکھ رہا ہے. اگین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفنس میکانزم ہے، کیونکہ اس ٹائم انسان بہت کمزور حالت میں، اس ٹائم بڑے سے بڑا بادشاہ اور جنرل اور ریسلر وہ بھی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ کوئی بھی اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اسے مار سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے انسان کی. اور اس دوران انسان کے ٹیشوز ریپیئر ہوتے ہیں، باڈی ہیل ہوتی ہے، اور بہت سے اور پروسیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو سائیکل ہے یہ 4 سے 5 بار چلتا ہے نیند میں. عام نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند میں 4 سے 5 بار یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے گاڑی کے گیئرز چینج ہوتے ہیں. یعنی لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ اور پھر REM، پھر ریپیٹ ہوتا ہے لائٹ سلیپ، ڈیپ سلیپ، REM. کیوں ریپیٹ ہوتا ہے؟ اگر بندہ REM میں ہی ہے
اور باڈی پیرالائز ہے، پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگین. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اصحاب کہف کو ہم کروٹ دلواتے رہتے تھے. 309 سال سلوائے لیکن کروٹ دلواتے رہتے، کیونکہ اگر ایک ہی آپ کروٹ میں ہیں تو پھر آپ کو آپ کے بلڈ ویسلز بلاک ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لائٹ سلیپ میں بندہ خود کروٹ بدلتا ہے. لائٹ سلیپ میں برین شفٹ ہو جاتا ہے، انسان ایک دم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، مے بی اٹھتا نہیں ہے تو اس کا برین ایک دم سے اس کو میسج بھیجتا ہے کہ تم نے کروٹ بدلنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سائنز ہیں ان میں. اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے سلیپ پیرالسس کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جب انسان ایک دم خوف سے اٹھ جائے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment and from the evil of His servants and from the madness and appearance of devils. چوتھی چیز اس دعا میں ہے فرام دی میڈنس اینڈ اپیرنس آف ڈیولس، جو کہ REM کے دوران ہوتا ہے. مطلب میری یہ ریسرچ ہے، ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو ویوڈ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں اپیرنس آف ڈیولز ہوتی ہے اور شیاطین بہت کچھ کر سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں. تو یہ دعا ڈیورنگ ان ریسٹ آف سلیپ ہے. جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ قرآن لغت کے حوالے سے کتنا رچ ہے اور ایک میریکولس لنگوسٹک حوالے سے قرآن از سو میریکولس. اللہ نے نیند کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ورڈز قرآن میں استعمال کیے. لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی. یہ جو ورڈ سنا ہے اس کا مراد ہے اونگ آنا، یعنی لائٹ سلیپ کہہ لیں کہ جب کوئی انوائرمنٹل کیو کی وجہ سے انسان کو جاگ آ جائے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ جاتی ہے، میں ایک دم سر نیچے کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، لیکن دروازہ کھلتا ہے تو میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سنا. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ کو سنا بھی نہیں ہوتا. یعنی نیند تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں رب کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جو کائنات کو سسٹین کرنے والی جو ذات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی. پھر نیند کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے النعاس. یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. یہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ پہ نیند طاری کی تھی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. وہ نیند کو اللہ نے کہا النعاس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریممبر وین ہی اوورwhelmed you with drowsiness giving security from him. نعاس ایک ایسے سلمبر کو کہتے ہیں جو آپ کو پیس دے، جو آپ کو ایکٹیو کر دے، یعنی کہ پاور نیپ کو کہہ لیں. تو اللہ نے نعاس کا ذکر بھی کیا قرآن میں، ایسی نیند جس میں اللہ کی طرف سے انسان پہ سکینت نازل ہو. اسی لیے اس طرح کی نیند کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نیند بھی بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. اس کے بعد رقود کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس سورہ میں ذکر کیا؟ اگر کوئی حافظ ہے یہاں پہ بتانا چاہے گا. رقود کس سورہ میں ذکر ہے؟ میں اس کی آیا بھی تب تک نکال لیتا ہوں. وَرُقُود اصحاب کہف، وچ سورہ؟ سورہ نمبر 18 سورہ کہف میں رقود کا ذکر ہے. میں آپ کو وہ آیا سنا دیتا ہوں ایگزیکٹ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اگر تم ان کی طرف دیکھتے and you would think them awake، تم ان کی طرف دیکھتے تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں. while they were asleep، وہ رقود کی حالت میں تھے. رقود کہتے ہیں ویری ڈیپ سلیپ کو، جب انسان اپنے انوائرمنٹ سے بری ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ اتنی ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، ٹوٹل ڈسکنیکٹ کو جو ہے وہ رقود کہتے ہیں. اور یہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رقود they were in deep sleep. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹ دلوائی اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم دیکھ لیتے ان کی طرف تو تم ڈر کے بھاگ جاتے کیونکہ تمہیں لگتا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. مے بی ریپڈ آئی موومنٹ، واللہ عالم. میں یہ نہیں کہہ رہا اس آیت کی تفسیر ہے، نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کی ڈفرینٹ سٹیجز قرآن میں مختلف جو لغت ہے، رقود ہو گیا، نعاس ہو گیا اور پھر سنا ہو گیا، اور پھر ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبات جو ہے یہ چیپٹر نمبر 78 سورہ نبا میں آیت نمبر 9 میں آتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور اللہ تعالیٰ نے نومکم سلیپ اس لیے بنائی ہے، رات اس لیے بنائی سباتا، تاکہ تم اس میں ریسٹ کر سکو. اور یہ ریسٹ سباتا ایک اس قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ
اگین ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے, سیرینٹی میں ہوتا ہے, پیس میں ہوتا ہے.